أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو خاص شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751۔ تو انہی کی کتاب ہے کتاب الفوائد، طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ کسی فائدے کا تعلق حدیث سے ہے، کسی کا تفسیر سے، اور کسی کا عقیدہ سے، کسی کا متنوع دیگر فوائد سے۔ آج کے فائدے پہ گفتگو کرنے سے پہلے گزشتہ فائدے کے تعلق سے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بالکل آخری الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ وَنَقَرُّ بِمَا نُقَرِّبُهُ مِنَ السُّنِّ عَيْنًا فَمَنْ كَانَ رَافِضِيًّا فَلَا يَعُدْ إِلَيْنَا وَلْيَقُلْ لِي أَعْذَارٌ۔ تو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ نقربہ، یہ لفظ جو ہے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، یہ کلمہ اصل میں تو ایک ہے لیکن لکھا فاصلے سے گیا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے الگ الگ کلمات ہوں، تو اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو صحیح مفہوم یہ ہے کہ وَنَقَرُّ عَيْنًا، یعنی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کس چیز سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیوں کو معلومات دے کر، جو اہل السنہ ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، جب انہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات دیتے ہیں اور یہ معلومات ان کے قریب کرتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو جو رافضی ہے وہ ہماری طرف لوٹ کر نہ آئے، پلٹ کر نہ آئے اور کہہ دے جی میرا کوئی نہ کوئی عذر ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے فائدے کی طرف۔ اجتنب من یعادی اہل الکتاب والسنہ لئلا یعدیک خسران۔ اجتنب، آپ دور رہیں، بچ کر رہیں اس شخص سے جو حاملین کتاب و سنت سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے آپ بچ کر رہیں۔ تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ بدعتی لوگ۔ اس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ گمراہ لوگ، گمراہ فرقے۔ ان سب سے آپ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ دشمن ہیں ان کے جو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں۔ کتاب و سنت پہ چلنے والوں کے دشمن طرح طرح کے لوگ ہیں۔ کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے ناموں اور صفات کی وجہ سے۔ یہ لوگ کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، کسی قسم کی تعویل سے کام نہیں لیتے، تو تعویل کرنے والے، اللہ کے ناموں یا صفات کا انکار کرنے والے ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے، وہ جہمی ہوں یا دیگر لوگ ہوں۔ ایسے ہی کوئی ان کا دشمن اس لیے بن جاتا ہے
کہ یہ تقلید نہیں کرتے، کتاب و سنت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، کسی امام کسی بزرگ کی وجہ سے کتاب و سنت کو پس پشت نہیں ڈالتے، تو کئی لوگ ان کے اس وجہ سے دشمن بن جاتے ہیں۔ حکمرانوں کے تعلق سے جو نصوص آئی ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو اس وجہ سے خوارج ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہر ایسے شخص سے دور رہنا ہے جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہو۔ لئلا یعدیک خسران، تاکہ اس کی گمراہی، اس کا خسارہ آپ کو کوئی بیماری نہ لگا دے، اس کا شر آپ تک نہ پہنچ جائے، اس کی گمراہی آپ تک کسی شر کو پہنچا نہ دے۔ اور یہ نصیحت جو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی قرآن و حدیث کی نصوص کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دلی دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو آپ غور کر لیں کہ آپ کے دلی دوست کون سے ہیں، کیسے ہیں۔ دلی دوست آپ پہ اثر انداز ہوگا، آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ۔ پہلے نمبر پہ تو اس کا وہ عقیدہ کیوں رہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوست کو غلط عقیدے سے صحیح عقیدے پہ لے کر آئیں، بار بار سمجھائیں، بار بار نصیحت کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ خاموشی اختیار کر کے اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا غلط عقیدہ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس آدمی نے مجھے قرآن کریم پہ عمل کرنے سے روکے رکھا۔ قرآن کریم آ چکا تھا، قرآن کریم میں نے پڑھا بھی، قرآن کریم کی تعلیمات مجھ تک پہنچتی نہیں، لیکن اس آدمی نے مجھے بھڑکائے رکھا، قرآن پہ عمل نہیں کرنے دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت، یہ مثال بہترین قسم کی مثال ہے کہ اگر آپ کسی اچھے شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی مثال کیا ہے کہ جیسے کوئی کس کے ساتھ رہے، کستوری بیچنے والے کے ساتھ، خوشبو بیچنے والے کے ساتھ۔ اسے آپ دوست بنائیں گے تو دوستی کی وجہ سے وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی نہ کوئی خوشبو تحفے کے طور پہ وہ دیتا رہے گا۔ نہ دے تو چونکہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب موقع ملے گا آپ اس سے خرید لیں گے۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ ہو، آپ کے ساتھ نہ رہتا ہو، تو خریدنے میں سستی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو وہ تحفہ نہ دے، آپ خرید نہ سکیں، تو چونکہ اس کے پاس خوشبوئیں ہوں گی اور وہ خوشبو استعمال بھی کرتا ہوگا، تو آپ کو اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ یہ مثال اچھے دوست کی کہ وہ آپ کو خود ہی نصیحت کرے گا،
وہ آپ کو خود ہی قرآن پڑھنے کی تلقین کرے گا، وہ آپ کو شرک و بدعات کے بارے میں خبردار کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو آپ اس سے کہیں گے مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے بات سمجھاؤ، اور اگر وہ نصیحت نہ کرے، آپ بھی نصیحت کا مطالبہ نہ کریں، تو کم از کم اس کو دیکھ کر آپ اثر قبول کریں گے، آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اگر غلط دوست ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مثال اس شخص کی ہے جو دوست بنا لے کس کو؟ بٹی میں پھونک مارنے والے کو۔ اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی، آپ کے کپڑے جلیں گے، اور اگر چنگاریاں اڑ کر نہ آئیں تو کم از کم دھواں تو آتا رہے گا۔ غلط آدمی کو دوست بنائیں گے، قبر پرست کو دوست بنائیں گے، بتی کو دوست بنائیں گے، اسے دوست بنائیں گے جو کتاب و سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، تو وہ آپ کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے کئی باتیں کہے گا، کئی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرے گا، اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو تب بھی آپ اس کے اثرات سے بچ نہیں سکیں گے، محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہی نصیحت یہاں پہ کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ اس کے بعد آج کی دوسری نصیحت میں، دوسرے فائدے میں کہتے ہیں احترز من عدوین ہلک بہما اکثر الخلق، آپ ان دو دشمنوں سے بچ کر رہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ دو آپ کے دشمن ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ جو ان سے نہیں بچے، جنہوں نے ان سے فاصلہ نہیں رکھا، وہ ان کی وجہ سے کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ حال ہے اکثر الخلق کی، اکثر لوگوں کا۔ کون ہے یہ دو دشمن؟ نمبر 1، صاد عن سبیل اللہ بشبہاتہ وزخرف قولہ، وہ آدمی جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، توحید سے روکتا ہے، سنت سے روکتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے سے روکتا ہے۔ کیسے؟ اپنے شبہات کے ذریعے اور ملمہ کی ہوئی باتوں کے ذریعے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے۔ وَمَفْتُونٍ بِدُنْيَاهُ وَرِئَاسَتِهِ، اور دوسرا دشمن وہ جو اپنی دنیا اور اپنی ریاست چودراہٹ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان دونوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ تو پہلا فتنہ کیا ہوا؟ شبہات کا۔ دوسرا فتنہ کون سا ہوا؟ شہوات کا۔ اور یہی دو چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ شبہات، مثال کے طور پہ آپ کسی عیسائی یہودی کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتا رہے گا، کسی قرآنی اصول کے خلاف بات کرتا رہے گا۔ آپ ایک دن برا منائیں گے، 2 دن برا منائیں گے، 3 دن برا منائیں گے، اس کے بعد آپ برا نہیں منائیں گے، پھر وہ مزید شبہات لے کر آئے گا۔ آہستہ آہستہ آپ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اس خطرے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس موضوع پہ گفتگو کرتا رہے گا کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں، یہ تو عورتوں پہ بہت بڑا ظلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایک دن آپ ناراض ہوں گے، 2 دن ہوں گے، 3 دن ہوں گے، اس کے بعد آپ خاموشی سے بات سنیں گے، پھر آپ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ واقعی کہ ایک عورت کے اوپر دوسری عورت لے کر آنا پہلی عورت کے اوپر ظلم ہے، اور یہاں پہ تو 11 عورتیں ہیں۔ آپ بھول چکے ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، ان کے مقام کو، بھول چکے ہوں گے اس بات کو کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور آپ کی ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے،
کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، آپ بھول جائیں گے اس بات کو کہ آپ کی 11 بیویاں ہیں بالکل، لیکن ان میں سے کمالی صرف ایک ہے، باقی سب یا بیوائیں ہیں یا طلاق یافتہ عورتیں ہیں۔ اگر مسئلہ وہ ہوتا جو کافر ظاہر کرتے ہیں تو آپ عربوں کی حسین ترین کماری لڑکیاں اپنے گھر میں جمع کر لیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی پہلی شادی اس عورت سے ہے جو آپ سے عمر میں کہیں بڑی ہیں، اور آپ نے جوانی کے بہترین سال انہی کے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ 25 سال سے لے کے 50 سال تک کی آپ کی جو جوانی کی بہترین عمر ہے، یہ 25 سال آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہ جو عمر میں آپ سے کہیں بڑی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب وہ فوت ہوئی ہیں تو پھر آپ نے باقی شادیاں کی ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایسے ہی آپ سے کہا جائے کہ شبہات کی بات کر رہا ہوں، اور یہ شبہات کون وارد کر رہا ہے؟ کافر، جس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے۔ کبھی وہ کہے گا بہت بڑا ظلم ہے، انسان سے چوری ہو ہی جاتی ہے، چلو چوری کر بیٹھا، آپ ایک تھپڑ مار لیں، 2 تھپڑ مار لیں، 2 کوڑے مار لیں، یہ کیا وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا؟ اب یہ چیز آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی اور آپ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہ اسلام کا وہ سنہری اصول ہے جس کی وجہ سے کئی کافر مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں ان شبہات کی طرف جو وہ انسان وارد کرے گا جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمانوں میں سے ہے لیکن بدعتی ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کی کوئی نص پیش کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ کا چہرہ ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ کہے گا اگر تم نے اللہ کا چہرہ مان لیا، اللہ کے ہاتھ مان لیے اور اللہ کی آنکھیں مان لیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، اور اللہ کا جسم مان لینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو کفر ہے۔ تو آپ ایسی باتوں سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اللہ کی صفات کا انکار کر بیٹھیں گے، قرآن کی آیات کا انکار کر بیٹھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ شبہات۔ پھر آپ بدعات کی طرف آ جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگ تیجا کرتے ہیں تو کیا ہوا اس میں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، اس میں جرم والی کون سی بات ہے؟ پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی شبہ ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ فلاں حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کیا آپ لوگ فلاں امام سے زیادہ عقل مند ہیں؟ ان کو حدیث کا علم نہیں تھا؟ تو یہ شبہات ہیں۔ یہ شبہات تب آپ کے دل میں جگہ بنائیں گے جب آپ ایسے ماحول میں رہیں گے جہاں صبح و شام ایسے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں سلفی لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ کس چیز کے اوپر؟ قرآن کی نصوص کے اوپر، نبی علیہ السلام کی احادیث کے اوپر۔ صفات کو ماننے والا عقیدہ مزید مضبوط ہوگا، اور وہاں پہ قرآن و حدیث کو فوقیت دینے کا عقیدہ، جہاں پہ قرآن و حدیث سے قیاس ٹکرا رہا ہو، یہ عقیدہ جو ہے آپ کا مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے انسان شبہات والے ماحول سے بچ کر رہے، شبہات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ کتب پڑھنے کا جو گمراہ فرقوں نے لکھی ہیں۔ ہمارے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بھئی ابھی تم کمزور ہو علم کے لحاظ سے، اور پھر تم یہ کتاب بھی تنہا پڑھ رہے ہو، یا تو کسی بڑے عالم دین کے پاس پڑھو، وہ تمہیں بتائے کہ یہ شبہ کیسے غلط ہے، یہ شبہ کیسے غلط ہے۔ آپ خود اکیلے ہیں، کمزور ہیں، اور آپ ایسی کتابیں پڑھیں جو گمراہ لوگوں نے لکھی ہیں، خطرناک ثابت ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن میں صحابہ کرام پہ اعتراضات کیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کا مضبوط عقیدہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ کئی ہمارے دوست
مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اب خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے اس میں مولانا نے کئی ضعیف من گڑت روایات لکھی ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف ہیں۔ اب جب یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کا عقیدہ متزلزل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا عالم دین آپ کو یہ کتاب پڑھا رہا ہے اور ساتھ اس نے رکھی ہوئی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب کون سی؟ خلافت و ملوکیت، استاد بھی سلفی اہل حدیث اور ساتھ وہ دوسری کتاب بھی اس نے رکھی ہوئی ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی شبہ غلط، ایسے غلط، تو یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن عام کمزور طالب علم یہ چیزیں پڑھے گا تو اسے شدید نقصان ہوگا۔ تو شبہات سے بچیں، چاہے وہ شبہات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوں یا وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہوں یا قرآن کے بارے میں ہوں۔ شبہات سے بچا جائے، شبہات والے ماحول سے بچا جائے، ایسے پروگراموں میں جانے سے بچا جائے جو پروگرام بدعتی لوگ منعقد کرتے ہیں، جہاں بدعتی علماء کرام تقاریر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کتابیں پڑھنے سے بچا جائے جن میں بدعات کو تقویت دی جا رہی ہوتی ہے، جن میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا۔ امام صاحب نے یہی ذکر کیا، دوسرا فتنہ کون سا ہے؟ شہوات کا۔ شہوات سے بھی بچا جائے۔ شہوات مثال کے طور پہ ایسے ماحول میں جانا جہاں شراب عام پی جاتی ہے اور آپ یہ کہیں گے میں نہیں پیوں گا، بھی کب تک نہیں آپ پیئیں گے؟ یا ایسے ماحول میں چلے جانا جہاں پہ عورتوں کا فتنہ عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بدکاری عام ہے، تو کب تک آپ بچیں گے؟ یا مال کا فتنہ، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جن کی گفتگو صبح و شام مال کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، چودراہٹ کے بارے میں، کوئی دنیاوی عہدہ لے لینے کے بارے میں، اسی بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، دین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں کی جاتی کہ دنیا کو قربان کر دیا جائے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، مساجد کی خاطر، قرآن کی خاطر، بلکہ گفتگو صبح و شام یہ ہوتی ہے کہ مال کماؤ جیسے بھی کمانا ہے، حلال و حرام کے موضوع پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جملے بولے جاتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑو گے تم آگے نہیں نکل سکو گے، چھوڑو مولویوں کو، تم نہیں جانتے مولوی کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شبہات سے بھی بچا جائے اور شہوات کے فتنے سے بھی بچا جائے۔ اور فرما رہے انہی کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ آج کا تیسرا فائدہ، من خلق فیہ قوۃ واستعداد لشیء کانت لذتہ فی استعمال تلک القوۃ فیہ، جس میں کسی چیز کی قوت اور استعداد پیدا کی گئی ہے، جس میں کسی چیز کی صلاحیت اور قوت رکھ دی گئی ہے، کانت لذتہ، اس کی لذت کہاں ہوگی، اس کو لذت کہاں سے ملے گی، اس کو مزہ کہاں پہ آئے گا؟ اس کی لذت ہوگی فی استعمال تلک القوت، اس قوت کو استعمال کرنے میں، فی ہی، اس میں، یعنی کہ جس چیز کی قوت رکھ دی گئی ہے، جس چیز کی صلاحیت آپ کو دی گئی ہے، آپ اپنی صلاحیت کو اسی میں استعمال کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ مثالیں دے کے وعدے کرتے ہیں، کہتے ہیں فَلَذَّةُ مَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةٌ وَاسْتِعْدَادٌ لِلْجِمَاعِ استعمال قوتہ فیہ، جس میں جماع کرنے کی، بیگم سے تعلق قائم کرنے کی قوت اور استعداد اور صلاحیت رکھ دی گئی ہے، پیدا کر دی گئی ہے، تو اسے لذت کہاں سے ملے گی؟ اسے لذت ملے گی اپنی اس قوت کو اسی میدان میں صرف کرنے سے، استعمال کرنے سے، یعنی کہ اپنی قوت کو جماع میں لگائے گا تب اسے مزہ آئے گا۔ وَلَذَّةُ مَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْغَضَبِ وَالتَّوَسُّبِ استعمال قوتہ الغضبیۃ فی متعلقها، اور اس شخص کی لذت جس میں غصے کی قوت اور دوسرے پہ کود پڑنے کی قوت
رکھ دی گئی ہے، پیدا کر دی گئی ہے، تو اس کو مزہ کہاں پہ آئے گا؟ اس کو مزہ تب آئے گا جب اپنی غصے والی قوت کو استعمال کرے گا فی متعلقہا، اس کے متعلق میں، یعنی کہ جہاں پہ غصہ استعمال کرنا ہو، جہاں پہ کود پڑنا ہو، یعنی کہ کسی نہ کسی پہ وہ ناراض ہو رہا ہوگا، کسی کو غصہ دکھا رہا ہوگا، کسی پہ کود پڑے گا، کسی سے لڑ رہا ہوگا، اس کو تبھی مزہ آئے گا۔ یہ اپنے غصے والی قوت کو، دوسروں پہ حملہ کر دینے والی قوت کو، دوسروں پہ کود پڑنے والی قوت کو استعمال کرے گا تو تبھی اسے لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَلَذَّتُهُ بِاسْتِعْمَالِ قُوَّتِهِ فِيهِمَا، اور جس میں کھانے پینے کی قوت پیدا کر دی گئی ہے تو اس کو مزہ کہاں سے ملے گا، لطف کہاں سے آئے گا؟ اسے مزہ آئے گا اپنی قوت کو ان دونوں میں استعمال کر کے۔ کن دونوں میں؟ کھانے پینے میں، کیونکہ اس میں کھانے پینے کی قوت رکھ دی گئی ہے، تو کھانے پینے میں اپنی قوت کو استعمال کرے گا، تب اس کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، اور جس میں علم و معرفت کی قوت رکھ دی گئی، فَلَذَّتُهُ، تو اس کی لذت کیا ہوگی؟ بِاسْتِعْمَالِ قُوَّتِهِ وَصَرْفِهَا إِلَى الْعِلْمِ، اس کو مزہ تب آئے گا جب اپنی قوت کو استعمال کرے گا اور اس کو پھیر دے گا کس کی طرف؟ علم کی طرف۔ وہ اپنی قوت کو علم میں لگائے گا، کتابیں پڑھے گا، تب اسے مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے علم کی، معرفت کی۔ وہ علم نہیں لے گا تو اسے مزہ نہیں آئے گا، اسے مزہ تب آئے گا جب کوئی کتاب پڑھے گا، کوئی درس سنے گا۔ وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْعُكُوفِ بِالْقَلْبِ عَلَيْهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ فَلَذَّتُهُ وَنَعِيمُهُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْقُوَّةِ فِي ذَلِكَ، اور جس میں اللہ سے محبت کرنے کی قوت رکھ دی گئی، جس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی قوت پیدا کر دی گئی، جس میں دلی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جم جانے کی قوت رکھ دی گئی، اللہ کے دلی طور پہ مجاور بننے کی قوت رکھ دی گئی، اور وہ شوق الیہ، اور جس میں اللہ کے شوق کی قوت رکھ دی گئی اور اللہ کے ساتھ مانوس ہونے کی قوت رکھ دی گئی، یعنی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت رکھ دی گئی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی قوت رکھ دی گئی، اللہ کا شوق اس میں ڈال دیا گیا، اللہ کے ساتھ مانوس ہونے کی قوت اسے بخش دی گئی۔ فَلَذَّتُهُ وَنَعِيمُهُ، تو اسے مزہ کب آئے گا، اسے لذت کب ملے گی، اور اس کی نعمت کیا ہوگی؟ استعمال هذه القوة، اس قوت کو استعمال کرنا، فی ذالک، اسی میں، کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے گا تو اسے لطف آئے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اسے مزہ آئے گا، نماز پڑھے گا تو اسے مزہ آئے گا، تلاوت کرے گا تو اسے مزہ آئے گا، اذکار کرے گا تو اسے مزہ آئے گا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے مانوس ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے مانوسیت محسوس کرے گا۔ تو اب یہ مختلف لذتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، مختلف سعادتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ کسی کو لذت ملتی ہے جماع میں، کسی کو کسی پہ غضبناک ہونے میں، کسی کو کھانے پینے میں، کسی کو علم و معرفت میں، اور کسی کو اللہ کے ساتھ محبت وغیرہ کرنے میں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب وسائر اللذات دون هذه اللذہ، ساری لذتیں اس لذت سے پیچھے ہیں۔ کون سی لذت؟ اللہ سے محبت کرنے کی لذت، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی لذت، اللہ کا شوق رکھنے کی لذت جو ہے، ساری لذتیں اس سے پیچھے ہیں، اور ساری لذتیں جو ہیں ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ باقی ساری لذتیں کیا ہو جانے والی ہیں؟ ختم اور فنا۔ یہ وہ لذت ہے جو باقی رہے گی۔ اور کہتے ہیں امام صاحب آخر میں وَأَحْمَدُ عَاقِبَتِهَا أَن تَكُونَ
لا لہو ولا علیہ. ان لذتوں کا اچھے سے اچھا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ انسان کے حق میں ہو نہ انسان کے خلاف ہو. یعنی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ لذتیں نہ انسان کے لیے عذاب کا سبب بنے نہ جنت میں جانے کا سبب بنے. یہ ان کا اچھے سے اچھا انجام ہے. ورنہ خطرہ یہی ہے کہ باقی لذتیں انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. جماع کی لذت انسان کو لے جا سکتی ہے کس کی طرف؟ زنا اور بدکاری کی طرف. جہنم کی آگ طرف لے جا سکتی ہے. ایسے غصہ جو ہے انسان سے کئی دفعہ مسلمان بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. کھانے پینے کی وجہ سے بھی انسان بڑے گناہ کر جاتا ہے. لیکن یہ جو قوت ہے اللہ سے محبت کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، یہ وہ لذت ہے جو روز قیامت آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جبکہ باقی لذتیں خطرہ یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا جو ہے بھاری نہ ہو جائے. اور امام صاحب کہتے ہیں ان کا اچھے سے اچھا انجام یہ ہوگا کہ نہ نقصان دہ ثابت ہوں اور نہ مفید ثابت ہوں. لیکن یہ جو لذت ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، جنت میں جانے کا سبب بنے گی، جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گی. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو روز قیامت کہاں جائے گا؟ اسے روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو دیکھا یہ لذت کام آئی، اللہ سے محبت کرنے کی یہ لذت کام آئی. آج کے درس کا فائدہ نمبر 4، ایھا الاعزل احذر فراست المتقی فإنه یری عورت عملک من وراء الستر اتقوا فراست المؤمن. یا ایھا الاعزل، اے بے ہتھیار انسان. بے ہتھیار کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہتھیار نہ ہو. غیر مسلح انسان جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے. احذر، بچ کر رہے، ڈرتا رہے. کس سے؟ متقی انسان کی فراست سے. جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی فراست سے بچ کر رہو. کیوں جی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ یَرَا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، عورت عملی کا، آپ کے پوشیدہ اعمال کو بھی دیکھ لیتا ہے. اتقوا فراست المؤمن، کے پردے کے پیچھے سے. یہ کیا معاملہ جی؟ پہلے حدیث چیک کر لیتے ہیں. یہ جو حدیث آئی ہے اتقوا فراست المؤمن، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اسے روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام ترمذی، 3127 3127، اور اس کی سند ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مشہور و معروف کتاب الضعیفہ میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1821 1821. اور بتاتے ہیں کئی لوگوں نے اس حدیث کو من گھڑت قرار دیا، کئی لوگوں نے صحیح قرار دیا، جبکہ درست رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. معنی کیا اس کا؟ مومن کی فراست سے بچ کر رہو. اس حدیث کا معنی کیا؟ مومن کی فراست سے بچ کر رہو. اچھا، فراست کہتے کس کو ہیں جی؟ کسی کی دلی کیفیت کو جان لینا. کیسے؟ اس کے ظاہری حالات کے ذریعے، اس کے چہرے کو پڑھ کر، چہرے کی رنگت کو پڑھ کر، اس کے اعضاء کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ اس کی اندرونی کیفیت اس وقت
کیا ہے. اور یہ تو بسا اوقات معاملہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ ہر کوئی پہچان لیتا ہے. میں اور آپ جب خوش ہوتے ہیں تو چہرے پہ جو رونق ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہر کوئی پہچان لیتا ہے کہ اس وقت یہ بہت خوشی میں ہے. اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے, چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی, بلکہ کیا کہتے ہیں, رنگ اڑا ہوا ہے. تو پہچان لیتے ہیں کہ آدمی اس وقت پریشان ہے. لیکن جو آدمی تقویٰ میں, نیکی میں, علم و عمل میں آگے ہوگا وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معرفت رکھے گا اس امر کی, اس کا تجربہ زیادہ ہوگا. تو یہ کوئی غیبی علم کا دعویٰ نہیں ہے, یہ تو ظاہری حالات کو دیکھ کے پہچان لینا ہے کہ اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, تعرفہم بسیماہم للفقراء الذین احصروا, پڑھیے علماء کرام, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. کہ آپ اپنی زکوٰۃ کس کو دیں, آپ اپنا مال جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں کس کو دیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان فقیروں کو دیں جو اللہ کی راستے میں روک لیے گئے, کمانے کے لیے نہیں جا سکتے, کمانے کے لیے نہیں جا سکتے, تجارت کے لیے نہیں جا سکتے, مزدوری کے لیے نہیں جا سکتے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں, سفر نہیں کر سکتے وہ. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, جاہل جو ہے ان کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں. یہ تو مالدار کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ مانگنے والا کام نہیں کرتے, وہ مسکینوں والی اپنی شکل نہیں بناتے, وہ ان میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رکھیں تاکہ لوگ میرے اوپر خرچ کرتے رہیں. نہیں, ایسی حرکتیں وہ نہیں کرتے, بچتے ہیں مانگنے سے, من تعفف. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تعرفہم بسیماہم, اللہ کے نبی آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر, آپ ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسکین ہے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے چمٹ کر یا اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فراست ہے. تو اگر خوشی بہت ہی واضح ہو رہی ہو کسی کے چہرے سے, یہ تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے. غم بہت زیادہ واضح ہو رہا ہو کسی کے چہرے سے, یہ ہر کوئی پہچان لیتا ہے. اور جو اللہ کے متقی اور نیک اور عالم قسم کے آدمی ہوتے ہیں وہ ہلکی خوشی کو بھی پہچان لیتے ہیں, ہلکے غم کو بھی پہچان لیتے ہیں, اور بسا اوقات پہچان نہیں سکتے. یہ بھی ذہن میں رہے. لیکن اس بارے میں جو حدیث ہے بہرحال وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ ضعیف ہے. تو یہاں پہ امام صاحب نے خبردار کیا اس آدمی کو جو غیر مسلح ہے, جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے. اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد مثال کے طور پہ وہ انسان ہے جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا, فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا, صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا, اب یہ کیا ہے؟ غیر مسلح ہے. یہ اذکار کے قلعے میں بند نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی کوشش نہیں کی, اذکار کر کے, نمازیں پڑھ کے, تلاوتیں کر کے. تو غیر مسلح ہے. اب تو اس غیر مسلح ہونے کے باوجود کسی کو تنگ کرے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں احذر فراست المتقی, پرہیزگار مومن بندے کی فراست سے بچ کر رہو. فإنہ یراکا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے عورت عملی کا, آپ کے پوشیدہ اعمال کو. اتقوا فراست المؤمن کے پردے کے پیچھے سے, یعنی کہ اللہ نے اس کو فراست دی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو کیا دی ہوتی ہے؟ فراست.
آج کا فائدہ نمبر 5، سبحان اللہ فی النفس کبر ابلیس وحسد قابیل وعتو عاد وطغیان ثمود وجرأۃ نمرود واستطالۃ فرعون وبغی قارون وقحۃ حامان وہوا بلعام وحیل اصحاب السبت وتمرد الولید وجہل ابی جہل۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیوں کہا امام صاحب نے یہاں پہ؟ تعجب کے طور پہ کہ کتنی عجیب بات ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ فی نفسی، انسان کے نفس میں کون کون سے امراض پائے جاتے ہیں، کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں انسانی نفس میں کبر و ابلیس جیسا تکبر پایا جاتا ہے، قابیل جیسا حسد پایا جاتا ہے، قوم عاد جیسی سرکشی پائی جاتی ہے، قوم سمود جیسی طغیانی اور سرکشی پائی جاتی ہے، نمرود جیسی جرت پائی جاتی ہے، فرعون جیسی زبان درازی پائی جاتی ہے، قارون جیسا ظلم پایا جاتا ہے، حامان جیسی بے شرمی پائی جاتی ہے، اور بلعام جیسی خواہش نفس کی پیروی پائی جاتی ہے، اور ہفتہ والوں جیسے ہیلے پائے جاتے ہیں، ولید جیسی سرکشی پائی جاتی ہے، ابو جہل جیسی جہالت پائی جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرنے والا عام آدمی نہیں، اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ یہ آدمی قرآن کا صحیح معنوں میں عالم ہے، یہ آدمی صحیح معنوں میں قرآن کا مفسر ہے، اس کی نگاہ ہے قرآن و سنت کی نصوص کے اوپر، اس لیے چھوٹے چھوٹے جملے میں بڑی بڑی یعنی کہ باتوں کی طرف اشارے کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں انسانی نفس میں ابلیس جیسا تکبر پایا جاتا ہے۔ ابلیس میں تکبر تھا؟ جی ہاں، اشارہ ہے قرآن کریم کی ان آیات کی طرف جن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے استکبر وکان من الکافرین۔ استکبر، اس نے کیا کیا؟ وہ بڑا بنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ ان الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کوئی معمولی مخلوق، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور اس سے ایک تو پتہ چلا آدم علیہ السلام کا اعزاز کہ اللہ نے انہیں اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے کہا استکبرت ام کنت عالین، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یا تو واقعی اونچے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، تو آگ سے پیدا ہونے والا افضل ہے، میں بڑا ہوں، میری اہمیت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا، اور کسی سے بڑا سمجھنا اپنے آپ کو یہ کیا؟ یہ تکبر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کہا فاخرج منہا، جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے اور تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں گی قیامت کے دن تک۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی تکبر آج ہمارے دلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ابلیس جیسا تکبر ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں، تکبر کو دلوں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے دلوں میں کون سی بیماری پائی جاتی ہے؟ قابیل جیسا حسد پایا جاتا ہے۔ قابیل نام ہے کس کا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل۔
ویسے تو ان کے بیٹے اور بھی تھے، لیکن ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں ان دو کا، کیونکہ زیادہ امید یہی ہے کہ یہی دو نام ہیں آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے جن کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. یہ کیا سورہ مائدہ آیت نمبر سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 27. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بتائیں اور صحیح بتائیں. جب ان دونوں نے قربانی دی، اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب جس کی قبول نہیں ہوئی اس سے حسد ہونے لگا اس سے جس کی قبول ہوئی، اور جس کی قبول ہوئی ان کا نام مورخین نے کیا بتایا ہے؟ قابیل. ہاں، جس کی قبول ہوئی وہ کیا ہوا؟ حابیل. اور جو حسد کرنے والا وہ کون ہوا؟ قابیل. تو اس کو حسد ہو گیا تو اس نے بالآخر اس کو کیا کیا؟ قتل کیا. تو قتل کے پیچھے کیا ہے؟ حسد. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس نے ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کو قتل کرنے پہ مجبور کر دیا، وہاں تک لے گیا یہ حسد. تو کہتے ہیں کہ یہی حسد ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں عتوب عاد، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں قوم عاد جیسی سرکشی پائی جاتی ہے. ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ فصلت، اس کو ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 15. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، انہوں نے زمین میں ناجائز طور پہ تکبر کیا اور کہتے تھے من اشد منا قوہ. سرکشی دیکھیے ان کی، قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے کون ہم سے آگے ہے. اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منہ قوہ. اور یہ دیکھو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ قوت میں تم سے آگے ہے. تو بہرحال یہ سرکش قسم کے لوگ تھے، اپنے نبی کی بات نہ ماننے والے، اپنے نبی کا مذاق اڑانے والے. تو ان پہ اللہ کا کیا آیا؟ پھر عذاب آیا. اور ہمارے نفسوں میں، ہمارے دلوں میں طغیانی پائی جاتی ہے، سرکشی پائی جاتی ہے قوم سمود کی طرح. قوم سمود کی سرکشی کا، ان کے انجام کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ شمس آیت نمبر 11، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جٹلایا اپنے نبی کو، خصوصاً اس وقت جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے قتل کیا کس کو؟ اس اونٹنی کو جو اللہ نے بطور معجزہ ان کے لیے بھیجی تھی، جبکہ ان کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کے قریب نہ جانا اور اس کو پانی پینے سے مت روکنا. لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا. وجرأت نمرود، اور ہمارے نفسوں میں پائی جاتی ہے جرأت کیسی؟ نمرود جیسی. اگر جرأت ہو نیکی کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جرأت ہو کفر کرنے کے معاملے میں، شرک کرنے کے معاملے میں، بدعات کا ارتکاب کرنے کے معاملے میں، تو یہ جرأت نہایت خطرناک ہے. نمرود کی دیکھیں جرأت. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ اور یہ بحث و مباحثہ آج کیوں کر رہا ہے؟ اس کو خراب کس نے کیا؟ اس کو اس بادشاہت نے خراب کیا جو ہم نے اس کو دی تھی. ان کے بادشاہت اللہ نے دی،
چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن وہ اللہ کا نافرمان بنا اور اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ جرأت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اس کی جرأت دیکھیے، اس کی جسارت دیکھیے، کہتے ہیں انا احیی و امیت، موت و حیات کا مالک تو میں ہوں، میں زندہ کرتا ہوں لوگوں کو، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی موضوع پہ مزید بحث و مباحثہ جاری رکھنے کی بجائے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو لے کر آتا ہے کس جانب سے؟ مشرق کی جانب سے، تو ایسا کر تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہاں پہ لا جواب ہو گیا، لیکن بہرحال اس کی آپ نے نوٹ کی ہوگی اس کی جرأت، اس کی جسارت، کہ کیسے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسروں کی زندگی اس کے ہاتھ میں کیا ہوگی۔ تو کہتے ہیں حق بات کو ریجیکٹ کرنے کی، توحید کو ریجیکٹ کرنے کی ایسی جو ہے جرأت اور جسارت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ ہم برا کہہ رہے ہوتے ہیں نمرود کو، برا کہہ رہے ہوتے ہیں ابلیس کو، برا کہہ رہے ہوتے ہیں قابیل کو، برا کہہ رہے ہوتے ہیں قوم عاد کو، قوم سمود کو، دیکھ لیں کہیں یہی بیماریاں آپ میں موجود نہ ہوں، مجھ میں موجود نہ ہوں۔ کہتے ہیں واستطالۃ فرعون، اور ہم میں زبان درازی پائی جاتی ہے، کیسی؟ جیسی کس کی زبان درازی تھی؟ فرعون کی۔ فرعون کی زبان درازی دیکھنی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے ہیں اور اللہ کے حکم سے گفتگو بھی پیار سے کر رہے ہیں، اخلاق سے کر رہے ہیں، محبت سے کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، او میرے درباریوں، او میرے وزیروں، یہ جو تمہاری طرف رسول بن کر آیا یہ تو مجھے ویسے ہی مینٹل لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کو مینٹل کہنا، کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ یہ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 27 اور اب آپ آ جائیں آیت نمبر 26 سورہ غافر کی، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیے اس کی زبان درازی کیا کہتا ہے؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور میرے وزیروں مجھے اجازت دو، میرے سامنے رکاوٹ نہ بنو، مجھے اجازت دو میں یہ موسیٰ کو قتل کروں، اور یہ اپنے رب کو بلا کر دیکھ لے۔ یہ کیا اس کی زبان درازی ہے؟ کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، اس کو قتل نہ کیا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے دین کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا۔ دیکھیے زبان درازی، فسادی خود ہے، سرکش خود ہے، متکبر خود ہے، جبکہ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے عظیم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کہتے ہیں بغی قارون، اور ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ظلم پایا جاتا ہے، کس جیسا؟ قارون جیسا۔ یہاں پہ امام صاحب اشارہ کر گئے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن فبغى علیہم، اس نے ان پہ ظلم کیا، ان کے خلاف سرکشی کی۔ اور اللہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا، چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا۔ خزانے کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، وہ کتنے زیادہ ہوں گے، کتنے وزنی ہوں گے، آپ کچھ تصور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وقیحۃ حامان، اور ہمارے ہاں
پائی جاتی ہے بے شرمی کس جیسی؟ حامان جیسی۔ حامان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے، کم از کم 5 بار آیا ہے، شاید اس سے زیادہ بھی ہو۔ اور اس کا تذکرہ عام طور پہ آتا ہے کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ شاید یہ فرعون کا وزیر تھا، اسی لیے اس نے کیا کہا تھا کہ اے حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے کوئی اونچا محل بناؤ، میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا رب کدھر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حامان ہے جو فرعون کا ساتھی ہے ان امور میں، اور اس نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب کہ ہمارے نفوس میں، ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے کیا خواہشات نفس، کس کی طرح؟ بلعام کی طرح۔ یہ کیا معاملہ جی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 175 175 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ جی آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کو واقعہ بتائیے اس آدمی کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن وہ ہماری آیتوں سے نکل گیا اور ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلندیوں کی طرف لے جاتے، ایمان لانے کی توفیق دے کر، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کر اسے شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اونچائی پہ لے جاتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ لگا رہا، چمٹا رہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اوپر جانے کی کوشش ہی نہیں کی اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تباہ کیسے ہوا؟ ذلیل کیسے ہوا؟ خواہشات نفس کی پیروی کر کے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آدمی کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔ وہ کیسے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکو، اگر آپ کتے پہ حملہ کریں تب بھی ہامتا رہے گا، زبان بار اس کی رہے گی، حملہ نہ کرے تب بھی اس کی زبان بار ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتیں قبول نہیں کرتے، جو ہماری آیتیں آنے کے بعد ان سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اگر خواہشات نفس کی پیروی کریں گے تو یہ بلعام کی طرح ہو گیا، کیونکہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ اعراف کی 175 176 175 176، یہ بلعام آدمی کے بارے میں ہیں جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس کو ایمان ملا، علم ملا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس علم پہ عمل نہیں کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی اور اس شان اور مقام سے محروم ہو گیا جو اس کو ملنے والا تھا۔ وہی الاصحاب السبتی، اور ہمارے مزاج میں، ہمارے نفس میں، ہمارے دلوں میں ہیلے پائے جاتے ہیں، کن کی طرح؟ ہفتے والوں کی طرح۔ ہفتے والے کون ہیں؟ جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ تفصیل کیا ہے ان کا معاملہ؟ اللہ نے ذکر کیا ایک تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اے یہودیوں تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن کے معاملے میں کہ ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، انسان سے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر۔ تو یہ انجام ہے کن کا؟ جو ہیلے اختیار کریں۔ ہیلا کیا تھا؟ تفصیلات کیا ہیں؟ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا کیا تھا؟ ممنوع تھا، لیکن اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں، ابھر ابھر کر سامنے آتی ہیں، اب ان کے منہ میں پانی آنے لگا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا۔ ہیلا کیا اختیار کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم حوض کھود لیتے ہیں، ہفتے کے دن اس حوض میں پانی جمع کر لیا کریں گے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیا کریں گے۔
تو اللہ رب العزت اس ہیلے پہ اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو انسان سے کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ امام صاحب مجھے اور آپ کو خبردار کر رہے ہیں شریعت سے بچنے کے لیے ہیلے نہ کریں۔ جیسا کہ ایک ہیلا میں آپ کو بتاتا ہوں جو کئی فقہاء نے پیش کیا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، کیا کہ بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے، سال پورا ہونے ہی والا ہے، شوال کے مہینے میں اس کے پاس سونا آیا تھا، آئندہ شوال میں مثال کے طور پہ 15 تاریخ کو اس کا سال پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو 15 تاریخ سے 2 دن پہلے وہ اپنے سونے کا مال کس کو بنا دے؟ اپنے خاوند کو۔ اب خاوند کے پاس سونا رہے گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، آئندہ سال پورا ہونے لگے گا تو دوبارہ کس کو بنا دے؟ تو کتنا گندا ہیلا پیش کیا گیا۔ اور کئی لوگوں نے اس موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب الحیل، کہ کیسے آپ ہیلے اختیار کر کے شریعت سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہیلے اختیار کریں گے تو امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں آج کے انسانوں کو ایسے گندے ہیلے اختیار کرنے کی وجہ سے کہیں بندر ہی نہ بنا دے۔ وَتَمَرُّدُ الْوَلِيدِ، اور ہماری طبیعتوں میں، ہمارے نفس میں کیا پائی جاتی ہے؟ ولید جیسی سرکشی۔ ولید سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ تو یہ آیت تو ویسے ان سب کے بارے میں ہے جو اس آیت کے معنی مفہوم میں داخل ہوتے ہیں، لیکن علماء تفسیر نے عام طور پہ جس کا تذکرہ کیا وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس آدمی کو جس کو میں نے پیدا کیا تو تنہا تھا، میں نے اس کو لمبا چوڑا مال دیا، بڑی دنیا دی، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، معاند ہے۔ تو ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی خلاف ورزی کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ چیز آج بھی کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور آخری بات کہ ہماری مزاج میں ابو جہل جیسی جہالت بھی پائی جاتی ہے، حق بات معلوم ہونے کے باوجود قبول نہ کرنا، جانتا تھا کہ نبی علیہ السلام سچے اللہ کے رسول اور نبی ہیں لیکن مخالفت کرتا رہا۔ تو یہ ساری گمراہیاں، یہ سارے امراض ہم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امراض سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، قرآن و حدیث پہ قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔